جن کے نام سے ہم نے ختم بخاری کو منسوخ کیا ہے، اور آخری حدیث شیخ الحدیث صاحب نے آج پڑھائی ہے، اس امام بخاری کا نام ہے محمد، ان کے باپ کا نام ہے اسماعیل، ان کے باپ کا نام ہے ابراہیم، ان کے باپ کا نام ہے مغیرہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ سن 194 ہجری جمعہ المبارک کے روشن دن دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ انتقال یکم شوال مکرم کی رات، یکم شوال مکرم کی رات، شب عید انتقال ہوا۔ ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ امام بخاری ہیں، 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں علم حدیث کو اس انداز میں پڑھنا شروع کیا کہ حدیث کے حفظ کرنے کا شوق بڑھا، اس قدر شوق بڑھا کہ 16 سال کی عمر تک نبی پاک کی کئی احادیث کو حفظ کر چکے تھے۔ 18 سال کی عمر کے قریب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما اپنے بھائی کے ساتھ سفر کیا۔ وہ دونوں حضرات واپس آ گئے، والدہ بھی واپس آ گئے، بھائی بھی واپس آ گئے، علم حدیث وہاں پڑھتے تھے۔ اگلی بات پڑھیے، قابل غور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10,000 شیوخ، 10,000 محدثین سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے اکتساب فیض کیا، اور امام بخاری خود فرماتے ہیں ہر استاد سے کم از کم، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1,000 حدیثیں لکھی۔ کتنی حدیثیں؟ 10,000 شیوخ سے اکتساب فیض کیا، حدیث لکھی، ہر استاد سے کم از کم 1,000 حدیثیں لکھی۔ سرزمین میاں کے اوپر 40 سال زندہ پڑھ رہا ہوں، ہر استاد سے 1,000 حدیثیں لکھی، 10,000 استادوں سے اکتساب فیض کیا، 1,000 کو 10,000 سے ضرب دے دیں، 1 کروڑ حدیثیں بنتی ہیں میرے امام بخاری نے لکھی۔ 1 کروڑ حدیث لکھی امام بخاری نے، 1 کروڑ۔ بولیے جب بولنا ہے تو اونچی بولیے، کتنی لکھی؟ 1 کروڑ۔ اور اونچی بولیں؟ 1 کروڑ۔ اچھا 1 کروڑ، 1 لاکھ احادیث صحیح ہاں، تلفظ پہ بھی غور کرنا چاہیے، صحیح ہاں، حفظ 2 لاکھ، غیر صحیح ہاں، حفظ، اور بعد لکھا امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں لگا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت وہ ہے، کون سی ہے؟ بغداد معلّہ میں حاضری، وہاں کے علماء، مشائخ، امراء، صلحاء، اہل علم آئے، علم کی مجلس سجائی گئی، 100 حدیثیں امتحاناً امام بخاری کو ٹینشن لینے کے لیے آپس میں 10 لوگوں میں بانٹ دی گئی۔ اسناد کے اندر رد و بدل، متن کے اندر رد و بدل، ہر صاحب کو کہا 10 حدیثیں پڑھیں، مجمع لگا ہوا ہے، اہل وقت جمع ہے، بڑے بڑے علماء شیوخ جمع ہیں، بڑے بڑے دنیا دار لوگ جمع ہیں، استقبال کرے پروٹوکول سے ہوا، کہا جناب مسجد پر بٹھا کر امام بخاری کو کہا حضور ہم حدیث پڑھ
پڑھی مرکز اہل سنت جامعہ الہیہ غوثیہ رضویہ کے عظیم طلبا عظیم علماء مدرسین معلمین متعلمین معدین حفاظ خطبہ علماء ائمہ توجہ کرنا ذرا میری بات پر توجہ کرنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں امام بخاری کے سامنے 100 کی 100 احادیث جب پڑھی گئی آپ نے انکار کیا اس سرکار میں مجھے نہیں پتا لوگ حیران ہو گئے اتنے بڑے عالم ہیں ان کو پتا نہیں فرمایا بات یہ نہیں ہے انہوں نے جو پہلی 10 حدیثیں پڑھی ہیں ان کے متن میں یہ گڑبڑ ہے سند میں یہ گڑبڑ ہے دوسرے جو 10 پڑھی ہیں متن میں یہ گڑبڑ ہے سند میں یہ گڑبڑ ہے تیسرے جو 10 پڑھی ہیں وہ 10 بھی سنائی پوری کی پوری 100 احادیث زبانی سنا کر کہا ان کے متن میں یہ گڑبڑ کی ہے ان کے جناب والا سند میں یہ گڑبڑ کی ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو اس طرح حدیث ہے علامہ صاحب لوگوں کے مزاج بدل گئے لوگوں کے مزاج بدل گئے 100 کی 100 حدیث زبانی درست متن درست سند کے ساتھ یہ بیان کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں ہے امام بخاری کا کام ہے بخاری میں آئے ہو توجہ کرنا امام بخاری کیا سنیے ابتدائی دور اس اساتذہ کی باتوں میں حاضری اللہ پر لکھنے کا رجحان نہیں دن گزر گئے کچھ دن گزرنے کے بعد طلبہ نے کہا محمد رہتا یہاں جب میں یہ بولوں تو اس میں درود پڑھنا تو ضرور نہیں بلکہ نہیں پڑھنا چاہیے یہاں مراد شخص ہے اللہ پر سنیے ذرا جب کچھ دن گزر گئے تو کہا تم نے لکھا تو کچھ نہیں ہے آپ بتائیے جتنی حدیث ہم نے یاد کر لی ہیں لکھ لی ہیں تم نے تو کچھ نہیں لکھا میں طلبہ کی توجہ چاہوں گا علماء سے دعائیں دوں گا طلبہ کی توجہ چاہوں گا آپ نے فرمایا جو تم نے اتنے دنوں میں لکھا ہے نا لے آؤ میرے پاس جو لکھا ہے لے آؤ لے آئے سب لے کے بیٹھ گئے اب امام بخاری کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے امام بخاری نے اس ایک مجلس میں حضور نبی کریم کی 1500 حدیث بیان کروا دی کتنی حدیثیں بھائی بولیے زبان پر بالی نہ تو کچھ بولیے ذرا 1500 جب انہوں نے کہا ہم نے تو لکھی بخاری ہم نے تو لکھی ہے امام بخاری ہم نے تو لکھی ہے فرمایا تم لکھنے کے محتاج ہو ہم تو یاد کرنے میں بھی بے کرتے ہیں اللہ اکبر توجہ رکھنا وہ امام بخاری جن کا آج ختم بخاری ہوا ہے بخاری شریف کی آج جناب والا آپ کی سبق سے اگر حدیث اور تفسیر نے پڑھایا ہے اس امام بخاری کی بات کر رہا ہوں توجہ دینا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر بھی کلام کر رہا ہوں حدیث پر بھی کلام کر رہا ہوں سیرت پر بھی کلام کروں گا آگے طلبہ پر ان پر بھی کلام کروں گا اب امام بخاری نے یہ علماء جانتے ہیں کتاب التاریخ لکھی صحابہ تابعین پر کتاب لکھی کتاب التاریخ چاند راتوں میں حضور کے روضہ اقدس کے قریب میں نے کہا حدیث جو لکھی ہے حجرے میں بیٹھ کے لکھو کوئی حدیث لکھنی ہے حجرے میں بیٹھو تنہائی میں بیٹھو یہ روضہ اقدس کے قریب چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ امام بخاری نے لکھی جس کا میں نے تذکرہ کیا ان کے حالات سے واقف ان کے معاملات سے واقف ان کی زندگی سے واقف اگر دور کا مجھے پتا نہ ہوتا ان کا بھی ذکر دیتا میں نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بخاری صاحب حضور کے روزے کے سامنے لکھنے کی کیا بات ہے تو انہیں کا تو پیر جاری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیے ذرا توجہ کیجیے ذرا امام بخاری نے پھر بخاری لکھنے کے بعد اس کے عنوانات اللہ اکبر تعاون کہ جب عنوان کے نام سے باندھے تو پھر جگہ کا انتخاب کیا بریلی کے تاجدار کی روح بھی خوش ہو جائے گی توجہ کرنا حضور کے روضہ اقدس اور منبر کے درمیان روضہ اقدس اور منبر اقدس جس کو کہنے والے نے کہا کبھی
ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں. اور کوئی مکر مکر اس کا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. سنیے بریلی کا امام کا عقیدہ ظاہر ہو گیا، اور بخاری لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تعلیم کے لیے کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس بخاری کو پوچھو تم نے یہاں روزے کو سلیکٹ نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح، ایک مجھے طالب علم کہنے لگا ایک دن، استاد صاحب میں نے صحیح پڑھا کہ غلط. میں نے کہا تیرا غلط کی غلط، تیرا غلط بھی غلط. اللہ اکبر. تو بات سنیے گا ذرا، جامع الصحیح لکھی جب ابتدا کرنے لگے، سنیے پہلے یہ حدیث کی ابتدا پہلے فرماتے ہم نے غسل کیا. ہر حدیث لکھنے کی شروع میں پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، پھر حضور کا فرمان تحریر کیا. میں نے کہا ان سے پوچھو حدیث لکھنے کا یہ انداز اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا قرآن میں آیا؟ اللہ اکبر. یہ قرآن نے بیان کیا تھا امام بخاری کو، یہ سلیقہ قرآن نے سکھایا تھا یا نبی نے سکھایا تھا کہ حدیث لکھنا تو پہلے غسل کرنا پھر جناب والا نفل پڑھنا. امام بخاری ہے کیا ہے؟ کہا تعلیم. میں نے کہا بریلی کے امام نے کہا نجدی پڑھتا ہے کہ کیوں تعلیم کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ اللہ اکبر. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا؟ جو تجھی سے خوش ہے ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ کیا میرے امام نے کہا سنیے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نظریہ، اور یہ تو میں آپ کو بالکل مرکب بنا کے بتا رہا ہوں، توجہ کرنا. امام بخاری کی والدہ، امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے. نابینا جب ہوئے بینائی واپس آئی تو والدہ محترمہ روتی ہیں، کثرت سے روتی ہیں، کثرت سے دعائیں کرتی ہیں. میں نے کہا علماء سے پوچھئے نابینے بندے کی بینائی کی دعا کرنا کیسا ہے؟ محال جو بالکل ناممکن ہو اس کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ اب ایک بندہ ہے اس کے لیے کہا جائے کہ عورت بن جائے. علماء پوچھئے کہ دعا کرنا منع ہے؟ اللہ اکبر. یہ دعا کرنا منع ہے کہ ایک مرد ہے عورت کیسے بن جائے گی؟ ابھی دن ہے کہ ابھی رات ہو جائے، ناممکن ہے، کیسے ہو جائے گی؟ اچھا باہر اس بات میں نہیں جانا چاہتا. نابینا ہو گئے تو آپ کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں مانگی، رو کر کے دعائیں مانگی. ایک دن والدہ سوئی خواب میں، امام بخاری کی والدہ کے خواب میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام آئے. کہا بی بی تیرے رونے کی وجہ سے، دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے. جب تم صبح اٹھو گی تیرا بیٹا بینا ہو چکا ہو. سبحان اللہ. کر رہا ہوں توجہ دینا. پہلے تو یہ بتائیے کہ خلیل اللہ کو علم کیسے ہوا، ان کو علم کیسے ہوا، ان کو علم کس طرح ہوا؟
اقصا میں پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدا کا علم کیا ہوگا؟ پھر وہ آئے بتایا سن تیرے بیٹے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا آنے والے کل کے بارے میں اگر کسی کو پتا نہیں تو خلیل اللہ. یہ امام بخاری ہے. اب سننا ذرا، یہی امام بخاری نے صحیح بخاری میں بات آتا ہے. یہی امام بخاری نے صحیح میں بات آتا، اس کا نام رکھا من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بات آتا، اس کا نام رکھا من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. خواب میں نبی پاک کی زیارت. اگر وہ خواب میں آ نہیں سکتے تو بخاری میں بات بھی باندھا. دو حدیثیں پیش خدمت اس بات سے. دو حدیثیں. پہلی حدیث مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث لے کے آئے، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا ہے. یہ حق سے مراد اللہ نہیں ہے. بعض حضرات واحدین حق سے مراد اللہ کو لے لیتے ہیں. جناب حق سے مراد کے نبی ہی کو دیکھا، نبی ہی کو دیکھا. اب یہ حدیث امام بخاری نے لکھی. اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں اسی بات سے. میں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجنة ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال. فرمایا حضور علیہ السلام نے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب، جملے پہ غور کرنا، ان قریب مجھے جاگ کی حالت میں دیکھے گا، شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا. اگر وہ مر کے مٹی میں مل گئے تو بیداری کی حالت میں دیدار کس کا ہوگا؟ شیطان تو حضور کی شکل میں آ نہیں سکتا. بیداری کی حالت میں چلو نیند میں خواب میں تو حضور آ گئے، بیداری کی حالت میں دیدار کرنے کے لیے پورا سراپا رشتہ سامنے ہونا ضروری ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہونا ضروری ہے. اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو خواب میں نہیں زیارت جناب والا بیداری کی حالت میں کون کرائے گا؟ کون آئے گا؟ شیطان تو آ نہیں سکتا. مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر مجھے محمد رمضان قادری کو سننے والے عظیم علماء، عظیم طلبا، عظیم عوام ذرا توجہ دینا میری بات پر. میں نے کہا پھر مسلک رضا حق ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے تو زندہ ہے بندہ. شیر چشم عالم سے چپ جانے والے. اب یہ امام بخاری دو حدیثیں بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس نبی کی حدیثیں لکھ رہا ہوں نا وہ خواب میں بھی آ سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، دیدار بھی کرا سکتے ہیں. اب یہی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی صحیح دار ختم ہوا. سننا ذرا جناب والا، امام ابو داؤد نے اللہ اکبر ان کو پاک پیغمبر کی 5,000 حدیثیں یاد تھی. ان میں سے انہوں نے 4 حدیثوں کو مدار اسلام گرایا. 4 حدیثیں دین کا مدار، دین کی اصل، دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی بنیاد، مدار. 4 حدیثیں. اب وہ امام ابو داؤد جو مدار اسلام میں 4 حدیثیں گراتے ہیں ان میں پہلی حدیث امام بخاری کی صحیح سے انہوں نے لی. اب حدیث سن لو. کہنے لگے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب حدیث طلبہ کی نظر چلا کر رہا ہوں. امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ابتدا میں، پہلی حدیث یہی ہے صحیح بخاری میں. اب امام بخاری کا اپنا عمل کیا ہے سننا ذرا. امام بخاری کا اپنا عمل یہ ہے آپ کے پاس سامان تجارت آیا، فروخت کرنے کے لیے سامان آیا اور کچھ تاجر بھی آ گئے، کہا ہمیں خریدنا ہے، یہ جو آپ کا سامان ہے نا اس میں ہم 5,000 دراہم منافع دیں گے، یہ ہمیں بیچ دو، یہ ہمیں بیچ دو. آپ نے فرمایا کل بتائیں گے. پہلے دن آیا تاجروں کا گروہ 5,000 نفع. دوسرے دن آیا 10,000 نفع. عقل کیا کہتی ہے بھائی؟ 10 والے کو ترجیح
ہے، 10,000 درہم ملتے ہیں، لیکن جس کے ختم بخاری میں آئے سنو ان کا عمل کیا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا 5,000 درہم کے بدلے نیت بدل دوں۔ یہاں تو 5,000 تنخواہ بن جائے تو مولوی مسجد بدل دیتا ہے۔ کہا رہا ہے کہ اہل سنت کا نقصان ہوگا تمہارے جانے سے، مسجد کا بیڑا غرق ہوگا تمہارے جانے سے، اس علاقے میں بد مذہب ثابت ہو جائیں گے تمہارے جانے سے۔ وہ کہتا میری تنخواہ بڑھاؤ یا میں مسجد چینج کرتا ہوں۔ ختم بخاری سننے والے، ختم بخاری میں آنے والوں، جلسہ سارے فضیلت میں آنے والے لوگوں، جس امام بخاری کی بخاری میں ختم کیا ہے، فرمانے لگے 5,000 درہم کے بدلے نیت بدل لوں۔ پوچھیے علماء سے، کوئی قرآن نہیں کی 10,000 منافع لے لیتے، لیکن آنے والے طلبہ کے لیے سبق ہے، کبھی ایسا موقع آ جائے تو ایسا نہ کرنا۔ امام بخاری رمضان مبارکن ایک ختم قرآن دن میں کرتے اور 3 دنوں میں ختم قرآن رات کو کرتے، یعنی رات میں جو ختم کرتے 3 دنوں میں وہ قرآن ختم ہو جاتا اور دن میں ایک ختم کرتے۔ پوچھنا چاہتا ہوں عزیز طلباء سے، حافظوں سے بھی، غیر حافظ سے بھی، کیا قرآن پڑھنے کا ہمارا مزاج ہے؟ یا یہ عوام کے لیے سوال ہے؟ نوافل پڑھنے کا مزاج ہے یا عوام کا؟ سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنو، کہا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر میرا نامہ اعمال کھول لیا جائے تو میرے نامہ اعمال میں کسی کے بارے میں کوئی غیبت نہیں ہوگی۔ یہ سیرت امام بخاری ہے، کہا کر رہے ہیں کوئی کسی کی غیبت نہیں ہوگی میرے نامہ اعمال میں۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کہا گیا آپ نے فلاں بندے کی برائی کی، فلاں بندے کی برائی کی، فرمایا دربار اقدس جب لڑا ہوگا میرے نامہ اعمال میں کسی کی برائی کرنا تو پوجانا، اس کا گمان بھی میرے نامہ اعمال میں نہیں پایا جائے گا۔ آج تو اساتذہ کی برائیاں ہوتی ہیں، آج تو محتمل کی برائیاں ہوتی ہیں، آج تو انتظامیہ کی برائیاں ہوتی ہیں، آج تو جناب والا نمازوں کی برائیاں ہوتی ہیں، آج تو طرح طرح کے لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ جس امام بخاری کے ختم بخاری میں آئے ہو سنو، ان کا جناب والا عقیدہ، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی سیرت، ان کا کردار کتنا ستھرا ہے، کتنا ستھرا ہے۔ اور تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں امام فخر الدین رازی، اللہ اکبر، تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں جن کا انتقال ہوا 606 ہجری کے اندر، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ اکبر، علماء کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں دنیا ایک باغ ہے اور اس دنیا کو سجانے والے، دنیا کو جس سے سجایا گیا وہ 5 چیزیں ہیں۔ بچن پاک کے ماننے والے توجہ، کہا وہ 5 چیزیں ہیں جن کو دنیا کو جن کے ذریعے سجایا گیا۔ فرمایا پہلی چیز ہے علماء کے علم سے دنیا کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 انتہا توجہ، کہا حاکموں کے انصاف سے کائنات کو سجایا گیا۔ سربراہان مملکت توجہ، عابدوں عبادت گزاروں کی عبادت سے کائنات عالم کو سجایا گیا ہے۔ پھر کہا سنیے، کہا اہل پیشہ کی نصیحت سے کائنات کو سجایا گیا۔ راوی ہے سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پاک پیغمبر نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ آنے والی عوام کے لیے جملے توجہ طلب، جب بندہ محبت کرتا ہے کسی سے، اب یہ ترتیب یوں پڑھ رہا ہوں، اب بندہ پہلے محبت کرتا ہے، پھر بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر عالم بن جاتا ہے۔